سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم میں ایک مقام سے ایک آیت کا ایک مختصر حصہ تلاوت فرمایا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلو ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے مقاصد بعثت کے جو 4 عنوان ہیں، اس پر بہت ہی مختصر انداز سے آپ کے سامنے بات آئی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب صحابہ ایمان میں داخل ہوتے گئے، اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے دائرے میں آتے گئے، تو صحابہ کے دلوں کی حالت کیا تھی؟ صحابہ اکرام کا اپنے نبی، اپنے پیغمبر کے بارے میں سوچنا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اطاعت اور حضور کی جو محبت صحابہ کے دلوں میں آ گئی تھی، اس کی کیفیات کیا تھی؟ تھوڑا سا کمپیئر کریں، موازنہ کریں ہمارے اور صحابہ کے درمیان کے حالات کو۔ آج لگ بھگ 1500 سال گزرنے کے بعد ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور صحابہ کو تو قرآن نے مسلمان کہا، نبی نے ان کی مسلمانیت کی گواہی اور شہادت دی، اللہ کے قرآن نے ان کے اسلام پر آواز اٹھائی۔ قرآن نے کہا یہ مسلمان بھی ہیں، یہ متقی بھی ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے مومن بھی ہیں، یہ ایمان والے بھی ہیں، اور ان کے ایمان کی جو کیفیات ہے، ان کے ایمان کی جو حلاوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس کو ارشاد فرمایا۔ اب صحابہ اکرام کو جو حضور علیہ السلام نے مومنین کے خطاب سے مخاطب فرمایا، تو صحابہ کے حالات کیا تھے، صحابہ کے صفات کیا تھے؟ اور مجھے اور آپ کو بھی قرآن نے مسلمان کہا، ایمان والے ہونے کے اوصاف سے متصف فرمایا، تو پھر میرے اور آپ کے اندر صحابہ کے اندر فرق کیا ہے؟ میرے اور آپ کے اندر اور صحابہ کے اندر فرق یہ ہے
ان کو جہاں قرآن نے اولئک هم المؤمنون کہا، وہاں وہ ایمان میں پکے اور کامل، جہاں قرآن نے ان کو اولئک هم الصادقون کہا، صدق و وفا میں سچے کامل اور مکمل، اولئک هم الصادقون کہا تو صدیقیت میں کامل اور مکمل، اولئک هم الفائزون کہا تو فائزیت میں کامل و مکمل، اولئک هم المتقون کہا تو تقوی میں مکمل، صحابہ ایمان میں مکمل، صحابہ تقوی میں مکمل، صحابہ کیفیات میں مکمل، صحابہ اقوال میں مکمل، صحابہ احوال میں مکمل، نبی علیہ السلام کو جس طرز پر دیکھا، جس طریقے پر دیکھا، جو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ادا کی کاپی کرنے والے، ہر ادا کی نقل کرنے والے اور کامل و مکمل نقل کرنے والوں کا نام جماعت صحابہ اور کامل ایمان والے۔ کون ہے کامل ایمان والے؟ جنہوں نے کامل نقل کی حضور علیہ السلام کی، جنہوں نے مکمل اتباع کی، جنہوں نے مکمل محبت کے اللہ کے نبی سے، ان کو کامل ایمان والا کہتے ہیں، ان کو کامل یقین والا کہتے ہیں، ان کو صادق کہتے ہیں، ان کو صدیق کہتے ہیں، ان کو متقی کہتے ہیں، ان کو کامیاب کہتے ہیں، ان کو فائز کہتے ہیں۔ مختلف الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو ملقب فرمایا، سارے القاب میں کامل اور مکمل ہیں۔ اب صحابہ کے توسط سے امت کے اندر یہ ساری چیزیں چلی ہیں۔ آج مسلمان بھی ہیں لیکن مسلمانیت میں کامل اور مکمل نہیں ہے۔ آج اگر متقی بھی ہے تو تقوی میں کامل اور مکمل نہیں۔ آج اگر صدیق اور صادق سچے ہیں تو پھر سچائی میں کامل اور مکمل نہیں۔ اگر آج امت کے اندر امانت دار بھی ہیں تو پھر امانت داری میں کامل اور مکمل طبقہ نہیں ملتا۔ صحابہ میں اور ہمارے درمیان میں فرق یہ ہے، وہ ہر صفات کے اندر کامل اور مکمل تھے، ہم ہر صفات میں ہیں لیکن کامل اور مکمل نہیں ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کی محبت کا مسئلہ ہے۔ حضور علیہ السلام سے محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک درجہ ہے۔ اب ہم نبی سے محبت کتنی کرتے ہیں؟ نبی سے محبت صحابہ کتنی کرتے تھے؟ ہم بھی اپنے آپ کو عاشقان رسول میں شامل کرتے ہیں۔ صدیق عمر نے بھی عمل سے اپنے آپ کو عاشقان رسول میں سے کہا تھا، لیکن صدیق کے عشق میں اور آج 1400 سال کے بعد کے مسلمان کے عشق میں کیا فرق ہے؟ عمر کی نبی سے محبت میں 1400 سال کے بعد آنے والے مسلمان کی محبت میں کیا فرق ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا اس پر؟ جب ہمارے اندر ہر عمل میں نقص ہے، ہر عمل میں خطا ہے، تو پھر عمل کی اس خطا کو تکمیل کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ صحابہ نبی کے حسن کو دیکھے، نبی کے تقوی کو دیکھے، نبی کے معجزات کو دیکھے، سب کچھ مکمل دیکھا اور مکمل ایمان لے آئے۔ اسی لیے قرآن نے کہا اگر تم ایمان لے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو، ایمان والے ہو، تو صحابہ کے ایمان کو دیکھو، کامل ایمان والے، مکمل ایمان والے۔ اور نبی علیہ السلام سے صحابہ نے جو محبت کی، اللہ سے دعا فرمائے یا اللہ اس محبت کا یہ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ باتوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ باتیں تو بہت کر لے سکتے ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی عاشق ہوں نبی کا، میں بھی نبی کا محب ہوں، یہ باتیں تو ہے ہماری اپنی جگہ، لیکن ہماری زندگیاں اگر ٹٹولی جائے، ہماری زندگیاں اگر دیکھی جائے، تو پھر یہ جو ہمارا دعویٰ ہے
कहां तक सही है, इसे देखने की बहुत जरूरत है। एक सहाबी हैं, जहन से मेरे नाम निकल रहा, याद आ गया तो इंशाल्लाह वाक़ई के दरमियान में ही बता दूंगा। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखो सहाबा नबी से जो मोहब्बत करते थे, क्या मेयार की मोहब्बत थी। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुशरिकीन मक्का पकड़ कर ले गए, ले जाकर शूली पर टांग दिया, खड़ा कर दिया, गले में फांसी का फंदा है। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खड़ा कर दिया और फरमाया, देखो खुबैब, तुम्हारे सामने बस एक छोटी सी बात है, एक सीधा सा मसला है, एक छोटी सी बात है, अगर तुम इसे तस्लीम कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बताइए क्या बात है। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल थे, हुजूर के दस्ते मुबारक पर ईमान ले आए थे। तो मुशरिकीन मक्का ने कहा, खुबैब, आज जिस सूली पर खड़े हो, सिर्फ एक मर्तबा ये जुमला कह दो, सिर्फ एक मर्तबा ये बात कह दो, काश मेरी जगह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह होते। सिर्फ इतना। उसके बाद मुशरिकीन ने कहा, हम आपके पैगंबर को तकलीफ नहीं देंगे, हम रसूलुल्लाह को अजियत नहीं पहुंचाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि अब तुम्हारे साथी ने कह दिया है, काश मेरी जगह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, हम लाकर यहां आपकी जगह खड़ा कर देंगे। ऐसा भी नहीं है, बस सिर्फ तुम इतना जुमला कहो और तुम बरी उज़्ज़िम्मा हो, इतना कहो, आजादी छोड़कर चले जाओ। कितना बड़ा असर था। एक तरफ से तो पेशकश हो रही है, बात कही जा रही है, हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं कहेंगे, गाली भी नहीं देंगे और उनको लाकर यहाँ पर तख्तेदार पर नहीं खड़ा करेंगे। अब तुम्हें तख्तेदार पर खड़ा कर दिया गया है, तुम्हें फांसी के लिए खड़ा कर दिया गया है, तुम सिर्फ इतनी बात कहो कि काश मेरी जगह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो कितना अच्छा होता। उस वक्त हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला ने जो जुमले कहे, लेकिन मैं आज के हिसाब को मैं आपको तर्जमानी मफहूम बताता हूँ। जैसा कि बोलते ना, हमें क्या येड़ा समझ को रखा कि मैं जतू करता हूँ। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला ने उस वक्त की जो लैंग्वेज थी फरमाया, क्या तुमने मुझे इतना गया गुजरा समझा? क्या तुमने ये समझ लिया कि खुबैब का ईमान बस इसी से तहका है? खुबैब कह देगा क्या मेरे जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते? ये कभी नहीं होगा। ऐ मुशरिको, ऐ काफिरो, तुम कान खोल कर सुन लो। अगर हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जुमला कह देते, क़यामत तक तारीख में जुमला लिखा जाता, मुहिब्ब मुस्तफा की ज़बान के जुमला निकला है। मुशरिकीन ये चाहते थे, लेकिन सहाबा की जो फहम थी, सहाबा की जो फिरासत थी, और अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के सहाबा के कदम डगमगाने नहीं देते थे। हर मोड़ पर नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के कदम अल्लाह थामे रखते थे। तो फिर हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, कान खोल कर सुन लो मेरे जुमले, वल्लाह, अल्लाह की कसम, इस सूली पर मैं खुबैब और मेरी बीवी बच्चे, मेरा खानदान सब कुछ कुर्बान हो जाए, ये मंजूर है, लेकिन खुबैब की ज़बान से जुमला नहीं निकल सकता कि काश इस जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
یہ جملہ تو میں کبھی کہنے والا نہیں ہوں. تم سولی دے دو, مجھے سولی دے دو, میرے بیوی بچوں کو سولی پر لٹکا دو, میرے خاندان کو میری نظروں کے سامنے پھانسی پر لٹکا دو, تختے دار پر کھڑا کر دو, لیکن خبیب کبھی ان جملوں سے کمپرومائز کرنے والا نہیں ہے. میں کبھی ان جملوں سے سمتنگ نہیں کر سکتا. یہ تو چھوڑو, دور کی بات ہے. حضرت خبیب نے فرمایا یہ تو چھوڑو, دور کی بات ہے, اگر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں ہوتا, اگر کوئی کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے, خبیب کو یہ بھی گوارا نہیں ہے, خبیب کو یہ بھی گوارا نہیں. یہ درجے کی محبت تھی. اس درجے کی محبت کا نام ایمان ہے. اللہ کرے اس محبت کا ایک حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. کیا اونچے سطح کی محبت تھی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. یہ بہت عجیب واقعہ ہے ان کا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے. ان کے والدہ ان کو لے کر کہیں جا رہی تھی تو ایک قافلہ گزرا. آج جس طرح, اچھا میں یہاں رک کر ایک بات بتا دیتا ہوں. آج دنیا مشرق و مغرب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد فرمودات پر اشکال جو کیا ہے, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, غلامی کا تصور جو تھا یہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے پہلے تھا یا بعد میں بھی تھا؟ آج جس طرح بکرے گائے بیل بیچ دیتے نا, اس طرح انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی بازاروں میں. اگرچہ کہ حضور کی آمد کے بعد بھی رہا, لیکن حضور علیہ السلام نے دنیا کے لوگوں کے ذہنوں سے یہ نقشہ مٹا دیا. انسان کبھی کوئی کسی کا غلام نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا غلام ہے. اور اس کے پیچھے جو محنت حضور علیہ السلام نے کی ایک بڑا سبجیکٹ ہے. اگر میں اس سبجیکٹ کو چھیڑوں, یہ سبجیکٹ اٹھاؤں تو اس کے لیے وقت ناکافی ہوگا. اللہ کبھی موقع عطا فرمائے تب انشاءاللہ اس سبجیکٹ پر میں گفتگو کروں گا, اور دنیا مشرق یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی, اللہ کے نبی اگر دنیا میں نہ آتے آج دنیا کے اندر غلامی کا ایک بڑا تانڈو بچا ہوا ہوتا دنیا کے اندر. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے. ان کے والدہ ان کو ہاتھ پکڑ لے کر گزر رہی تھی. ایک قافلہ گزرا سامنے سے. اس زمانے کے اندر قافلے والے گزرتے دیکھتے کڈنیپ کرتے, اٹھا لیتے, اٹھا کر لے جا کر بازاروں میں غلام بنا کر فروخت کر دیتے تھے. اچھی قیمت کو بیچتے تھے, غلام بناتے فروخت کر دیتے تھے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر اٹھایا, کڈنیپ کے لے جا کر بازار میں بیچ دیا غلام بنا کر. اب یہ حضرت زید بن حارثہ چھوٹے بچے تھے. اب یہ بازار میں بکے, اب ان کے ہاتھ سے چھوٹے تو والدہ روتے ہوئے گھر گئی. جب گھر میں اطلاع پہنچی حضرت زید بن حارثہ کے گھر میں, ان کے والد کو, دیگر خاندان کے لوگوں کو, وہ بھی پیچھا کیے, لیکن تب تک قافلے والے وہاں سے جا چکے تھے. ایک طویل عرصہ ہو گیا, ایک طویل وقت گزر گیا تھا. اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا. ورقہ بن نوفل بازار سے گزر رہے تھے, دیکھا کہ یہاں ایک بچے کو غلامی کے آڑ میں بیچا جا رہا ہے. گئے, سامنے کھڑے ہو کر دیکھا, بڑا معصوم بچہ ہے, بڑا پیارا بچہ ہے, لگ تو رہا ہے یہ غلام نہیں ہے, اس لیے کہ غلاموں کے چہرے بتا دیتے ہیں یہ بچہ جو ہے کوئی غلام نہیں ہے, اسے کہیں سے پکڑ کر لایا گیا ہے. لوگوں سے پوچھا گیا, فروخت کرنے والوں سے, بھائی آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں اس بچے کو
आपने कहीं से उठा कर लाया है, पकड़ कर लाया है, या फिर हकीकत में गुलाम है कहीं से खरीद कर लाए हो? उन्होंने कहा कि आपको इससे क्या मतलब है, ये हमारा गुलाम है, हम फरोख्त करना चाह रहे हैं। और जो गुलाम होते हैं, सख्त काम काज करने के बाद कभी इनके हाथ पर निशान, कभी इनके कंधे पर निशान, कभी इनके सर पर निशान, कभी इनके सीने पर निशान, इस तरह होता है। लेकिन हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका चेहरा चांद सा चमक रहा था। न इनके हाथों पर निशान थे, न इनके पैरों पर निशान थे, न इनके कंधे पर निशान थे, न इनकी सूरत पर निशान थे। ये देखा, पहचान गए। हजरत वर्का बिन नौफल खरीद कर लेकर आए, लाकर हजरत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने पेश फरमा दिया। कहा बीबी ये गुलाम है, ये बच्चे को गुलाम बनाकर ताजिरों ने बेच दिया है, मुझे इसकी सूरत पर बड़ा रहम आया तो इसलिए मैं इसको खरीद लिया है। मैं इसको आपकी खिदमत में हिबतन हदियतन पेश करता हूँ। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास रहे, और वो जमाना था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले तिजारत लेकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हजरत वर्का बिन नौफल के साथ मुल्क शाम में पहला सफर, दूसरा सफर, ये जो पूरा मामला है ये चल रहा था। फिर उसके बाद इजहार नबुवत हुआ, हुजूर की उम्र 40 साल को पहुंची, इजहार नबुवत हुआ, तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश फरमा दिया। अब एक अरसा गुजरा, एक तवील अरसा गुजरा। मक्का या मदीने के बाजार में हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी उम्र बड़ी हो चुकी थी। अब इनके रिश्तेदारों में से गालिबन इनके चचा या इनके भाई, कुछ इस तरह का मसला था, इनके रिश्तेदारों में से हजरत ज़ैद बिन हारिसा के रिश्तेदारों में से कोई एक साहिब वहां है, उन्होंने इनको देखकर पहचान लिया कि ये तो ज़ैद बिन हारिसा है, ये यहाँ क्या कर रहे? तो बचपन में गुम गया था, और इनके वालिदैन रो रो कर इनकी बीनाई सल्ब हो चुकी थी। अब ये खड़े हुए, पूछा भाई क्या तुम ज़ैद बिन हारिसा हो? कहा हाँ मैं ज़ैद बिन हारिसा हूँ। उधर तुम्हारे वालिदैन रो रहे हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल सा हो रहा है। फरमाया ठीक है, जाकर उन्हें इत्तिला कर दो, उन्हें बात पहुंचा दो। इत्तिला कर दी गई, बात पहुंचा दी गई। वहां गए, जाकर हजरत ज़ैद बिन हारिसा के वालिद घर के बाहर बैठे, आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, और हाथ उठाकर कह रहे थे, ऐ सूरज, कभी तू निकलता था, कभी मेरी नजरों के सामने तू होता था, और मेरा ज़ैद मेरी गोद में होता था। आज सूरज तू निकला है, लेकिन मेरा ज़ैद मेरी नजरों से ओझल है। मेरा बच्चा का मैं कहाँ ढूंढूं? अल्लाह, वो है भी या फिर उसका इंतकाल भी हो गया है, मुझे पता नहीं। ये खड़े होकर पूरा माजरा देख रहे थे। कहा ए भाई साहब, मैं ज़ैद बिन हारिसा से मिलकर आया हूँ, मेरी मुलाकात हुई है। हमारे खुशी के उछल पड़े। उन्होंने कहा अच्छा, ज़ैद बिन हारिसा से आपकी मुलाकात हुई है, क्या वो आपसे यकीनन मिले थे? कहा हाँ मैंने उनसे मिला है, मक्का मदीने की बाजार में मिला है, अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें मिला सकता हूँ, बात करवा सकता हूँ। खुश होकर अंदर गए, बीवी से कहा बेगम साहिबा बात पहुंची है, मेरा ज़ैद बाहयात है, मुखबिर ने खबर दी है, वो अभी अभी उससे मिलकर आ रहा है। अब माँ तो माँ होती है, बहरहाल उसने कहा अब शाम या सुबह किस बात की देर है, मैं बिना ज़ैद को देखे रह नहीं सकती, चलो चलते हैं। हजरत ज़ैद बिन हारिसा के वालिद, हजरत ज़ैद बिन हारिसा की वालिदा और इनके चचा और इनके 2-4 भाई, ये बहुत सोना और चांदी के ज़खायर लेकर पहुंचे। इन्हें क्या पता था
کہ وہ کس کی خدمت میں ہیں, وہ کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں, انہیں کچھ بھی پتا نہیں تھا. بس باتیں تھی, زمانے کا مزاج تھا, جہاں اٹکتے اور غلام بنا لیا جاتا تھا. اب غلامی سے آزادی کا مسئلہ تھا, تو اب یہ سونے اور چاندی کے ذخائر سے بڑے بڑے تھیلوں میں بھر کر اس کا منہ سل کر لے کر بارگاہ نبوت میں پہنچے. جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے, انہوں نے کہا کیا میرا بیٹا زید آپ کے پاس ہے؟ کہا کہ ہاں آپ کا بیٹا زید میرے پاس ہے. وہ نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر زاروں قطار رو پڑے اور کہا میرے زید کو دیکھے ہوئے طویل عرصہ گزر گیا ہے, آج میں میرے زید کو آنکھ بھر کر دیکھ لوں, میری یہ تمنا ہے, میری خوشی ہے. آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا. اب وہ لوگ دھکے بکے لگے, اچھا آپ ہی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ جن کے بارے میں کہتے ہیں یہ مجنون ہے, کوئی کہتا پاگل ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کوئی کہتا ہے شاعر ہے, کوئی کہتا جادوگر ہے, یہ حقیقت کیا ہم نہیں جانتے, لیکن آپ کا چہرہ بتا رہا ہے. نہ آپ جادوگر ہے, نہ آپ ساحر ہے, نہ آپ کاہن ہے, نہ آپ فلاں ہے, نہ آپ فلاں ہے, آپ کا چہرہ تو بتا رہا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, کا آپ کا چہرہ تو چودھویں کا چاند ہے, آپ کے اخلاق تو اخلاق کریمانہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھو, میں زید کو بلاتا ہوں, تم زید کے والدین ہو, بیٹھو, تم بہت تھک گئے ہو, اس کی یاد میں روتے روتے, اس کی فراق میں روتے روتے تمہارا ایک وقت گزر گیا ہے, بیٹھو پہلے تم کچھ کھا پی لو. والدین نے کہا نہیں نہیں, اس وقت کہ لقمہ بھی ہمارے حلق سے نہیں اترے گا جب تک ہم اپنے بیٹے زید کی صورت نہیں دیکھ لیتے. کہا اچھی بات ہے, کیا چاہتے ہو؟ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ چاہتے ہیں سونے اور چاندی کے ذخائر لے لو, ہم آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے, ہم اپنی پوری جائیداد آپ کے نام کر دیں گے, ہم اپنی آل اولاد سب پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں. ایک مرتبہ زید کو دکھا دو, ہم اسے بات کر لینا چاہتے ہیں, ہم اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر چلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کو بلایا, بلا کر بھائی دیکھ تیرے والدین تجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں. حضرت زید بن حارثہ کے والدین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر وہ جانا چاہے تو نہ تمہارے سونے کی ضرورت ہے, نہ تمہارے چاندی کی ضرورت ہے, نہ تمہارے خزانوں کی ضرورت ہے, نہ تمہاری جائیداد کی ضرورت ہے, نہ تمہارے آل اولاد کی ضرورت ہے. زید اگر جانا چاہے تو بخوشی آپ لے جا سکتے ہیں, اگر وہ نہ جانا چاہے آپ خدا را اسے زبردستی نہ کریں. حضرت زید بن حارثہ کے والد اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے, اور ان کے دل میں بات تھی کہ بھلا ایک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کیوں کر نہیں جا سکے گا, اتنے سال ہوئے بچھڑے ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زید کیا پہچانتے ہو؟ حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا یہ میرے باپ ہیں, یہ میرے چچا ہیں, یہ میرے بھائی ہیں, یہ میری والدہ ہے, یہ فلاں ہے فلاں ہے, سارے رشتہ داروں کے نام بتا دیا کہ ہاں میرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زید تم بات کرو اپنے والدین سے, اپنے قبیلے کے لوگوں سے, اور میں اٹھ کر یہاں سے چلا جاتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں بات آ جائے میں نے ظلمن تمہیں یہاں روک لیا ہے, تمہیں جانے نہیں دے رہا ہوں, یہ بات نہ ہو. اس لیے کہ جو تم بات کرنا چاہتے ہو کھل کر بات کرو. والدین سے کہا ان کو لے جانے کی پوری کوشش کریں آپ, میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب آگے سنو. حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا اب ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. والد نے کیا غلامی کی زندگی پسند کرتے ہو؟ زید بن حارثہ نے فرمایا
उस तरह की 100 तरह की आज़ादी से मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक दिन की गुलामी बेहतर है। 100 जिंदगियां भी मिले जिसे लोग आजाद समझते हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो गुलामी को पसंद करते हैं, तरजीह देते हैं। अब्बा जान, अम्मी जान, तुमने देखा नहीं है अभी हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमाया। उसके बाद हजरत ज़ैद बिन हारिसा जाने के लिए तैयार नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए, इनकी मेहमान नवाजी की खातिर तवाज़ो की और फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपका दर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हजरत थानवी की खानखा में हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मजूब रहमतुल्लाह अलैह थे। हजरत ख्वाजा साहब है ना दिल्ली के कलेक्टर, तो इमामुल आदमीन डीसी कहते ना मालूम हो हमें, तो दिल्ली के कलेक्टर। देखो हकीकत में क्या कहता झगड़ा, विलायत और रूहानियत की दुनिया समझ में नहीं। अल्लाह करे, दुआ करो, या अल्लाह तो समझा दे। ये जब समझ में आ जाता ना, तो हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मजूब रहमतुल्लाह अलैह से गलती हो गई छोटी। हजरत थानवी है ना बहुत स्ट्रिक्ट आदमी, उसूल के पक्के और पाबंद आदमी। हजरत थानवी क्या करे, हजरत ख्वाजा साहब को खानखा से बाहर भगे, वाला बिस्तर उठाओ और चले जाओ। हजरत थानवी की खानखा के सामने एक मैदान था, बोरा बिस्तर ले गए, मैदान में बैठ गए। अब एक तरफ दोनों के दिल में मोहब्बत है, ऐसा नहीं कि गुस्सा आ गया, दुश्मनी हो गई, दिल में हसद आ गया, भगा दिल, ऐसा नहीं था। इस्लाह मकसूद थी, किसी ना किसी मसले में इस्लाह मकसूद थी। का जाओ उठकर बाहर। हुक्म था अपने शेख का, पीर और मुर्शिद का। बोरा बिस्तर लपटे जाकर सामने मैदान था, बैठ गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, हजरत थानवी हजरत ख्वाजा साहब को देख रहे हैं, हजरत ख्वाजा साहब हजरत थानवी को देख रहे हैं। तो उस वक्त हजरत ख्वाजा साहब ने फरमाया, तू दर न खोलेगा मैं दर न छोड़ूंगा, तू दर न खोलेगा मैं दर न छोड़ूंगा। हुकूमत अपनी अपनी, कहीं तेरी कहीं मेरी। तुम्हें नहीं जमाते कि तो मैं तुम्हारा दर छोड़कर नहीं जाता, इसलिए कि मुझे अल्लाह की मारिफत जो पहचान मिली है ये आप ही के सीने से मिली है, और मैं आपका दर छोड़कर कहाँ जाऊं। आप अपना दर नहीं खोलेंगे तब भी मैं आपका दर छोड़कर नहीं जाऊंगा। तू दर न खोलेगा मैं दर न छोड़ूंगा। हुकूमत अपने अपनी, कहीं तेरी कहीं मेरी। मैदान मेरा है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। खानखा के अंदर आपकी हुकूमत है, आप खानखा में बैठे रहिए। ये शेर पड़ा। हजरत थानवी अलैहिस्सलाम उठकर गए मैदान में, जाकर हजरत ख्वाजा साहब का हाथ पकड़कर अंदर बुलाकर लेकर आए। उसके बाद महफिल में हजरत ख्वाजा साहब ने एक बड़ी नज़म है, वो उसका एक शेर है, एक शेर पढ़ा। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। यानी अल्लाह से जब पूछा जाता अल्लाह तेरा मकान क्या है, अल्लाह तेरी जगह क्या है, अल्लाह फरमाते बंदे तेरा दिल मेरा मकान है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कुरान में फरमाते मैं तेरी शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ। शहरत इसे कहते हैं, ये जो है ना इसे शहरत कहते हैं, और शहरत से भी ज्यादा करीब देखो यह है दिल। और अल्लाह फरमाते मैं तेरे शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ, वो इंसान का दिल है। अल्लाह फरमाते हैं तेरा दिल, ऐ मोमिन बंदे तेरा दिल मेरा मकान है। मैं आना चाहूँ उस दिल के अंदर तो फिर तेरे दिल को पाक कर, हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, अदावत से, तकब्बुर से, ये सारी चीजों से तेरे दिल को पाक कर, फिर देख मैं तेरे दिल के अंदर आता हूं। इसी को रखकर हजरत ख्वाजा साहब ने फरमाया हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। जितनी तमन्नाएं थी, जितने ख्वाहिशात थे दिल के अंदर, अल्लाह मेरे सब कुछ खाली कर दिया, अब दिल को खालिश तेरे लिए छोड़ दिया है। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तू आजा अब तो खलवत हो गई। यही तो मिजाज था हजरत ज़ैद बिन हारिसा का। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, आप दर न खोलेंगे मैं दर न छोड़ूंगा। हुकूमत अपनी अपनी, मदीने वाले कहीं तेरी कहीं मेरी।
کھڑے ہو کر معذرت کر لی. کہا حضرت زید بن حارثہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی غلامی سے آزاد ہونا نہیں چاہتا, پوری زندگی زید بن حارثہ آپ کے قدموں میں رہ کر زندگی گزار دے گا. اسے محبت مصطفیٰ کہتے ہیں. مومنو, اس طرح کی جب محبت آ جاتی ہے, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, اس قلب کے اندر نبی کا فیض جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ایسے ایک دو نہیں, صحابہ کے بے شمار واقعات. انشاءاللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت پر صرف 2 صحابہ کے قصے تھے جو میں نے بتائے, اس طرح کے اور بھی بے شمار ہیں. وقتاً فوقتاً انشاءاللہ جمعہ میں اسے بتاتا رہوں گا. ایک تو اللہ کے نبی کی محبت. اب اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع, سنت کی اتباع سے امت کو کیا ملتا ہے, انشاءاللہ اگلے جمعہ اس پر گفتگو ہوگی. دیکھو یہ سب عنوانات ہیں نا, ہمیں بھی, ہمارے بھی سینے خالی, یہ سینے ہے نا خالی ڈھول ہے. ہمارے پاس نہ اس سطح کا علم ہے, نہ وہ تقویٰ ہے, نہ وہ پرہیزگاری ہے. یہ سب بات ہے. عام بندہ, میں جب یہاں بیٹھتا ہوں نہیں, میں اپنے آپ کو روحانی طور پر آپ کی مجلس میں بٹھا دیتا ہوں. پہلے یہ بیٹھنے والوں میں آخری درجے کا انسان تو ہے, یہ تصور کر لیتا ہوں. تصور کر کے یہاں بیٹھ کر میں بیان کرتا ہوں. اس کے آپ بھی محتاج, میں بھی محتاج, سب محتاج ہیں ہم لوگ. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی جو اتباع ہے, اس کی کمی ہماری سب زندگیوں میں. یہ کمی اگر پوری ہو گئی پھر اللہ کیا نعمتوں سے نوازتے ہیں, میں اگلی جمعہ اس پر بتاؤں گا. میں آپ نوجوانوں سے خصوصاً درخواست کرتا ہوں, یہ جو آپ لوگ باہر کھڑے ہو کر وقت گزارتے ہیں, اللہ کے پیاروں مجھے یہ بتاؤ آپ کو کیا ملتا ہے. کیا آدھا گھنٹہ آپ لوگ جمعہ کے دن مسجد میں اللہ کے لیے نہیں دے سکتے؟ آپ نبی کے امتی ہیں, کیا حضور سے آپ کو محبت نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اور سوانح سننے میں آپ کو کچھ تکلیف ہے؟ صحابہ کی جو محبت تھی وہ اعلیٰ درجے کی, ان قربانیاں بھی اعلیٰ درجے کی. آدھے گھنٹے کی قربانی دو اللہ کے واسطے. دیتے کیا؟ اگلی جمعہ تھوڑا جلدی آتے ہیں. اللہ آپ کو بھی, مجھے بھی, اللہ سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.